ایک رات میرے کریم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی سوئی ہوئی، حسن و حسین حضرت علی بھی سوئے ہوئے ہیں، میرے کریم نبی جاگ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن اٹھے، پانی مانگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھنے لگی، میرے نبی نے فرمایا بیٹی لیٹ جاؤ، میں حسن کو پانی پلاتا ہوں۔ میرے نبی خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، باہر نکلے، پانی والے گھڑے کی طرف نہیں گئے۔ میرے نبی نے دیکھا حضرت علی کی ایک بکری تھی جو بہت ہی اولڈ تھی، عمر رسیدہ تھی، بوڑھی بکری تھی۔ میرے نبی اس بکری کے پاس چلے گئے، وہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرے نبی نے جیسے ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، کریم آقا کے ہاتھوں کی برکت کا صدقہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے نبی نے وہ گلاس دودھ کا بھرا۔ اب جیسے ہی میرے نبی اندر داخل ہوئے، دیکھا حسین بھی اٹھے ہیں۔ امام حسین چھلانگ لگا کر آگے آئے، ابو جی پہلے دودھ میں پیوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹے، پہلے حسن پیے گا پھر حسین پیے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سن رہی تھی۔ جب میرے نبی نے فرمایا نا پہلے حسن کو پلاؤں گا پھر حسین کو پلاؤں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گزار ہوئی، بابا جان، ابا حضور کیا آپ حسین سے زیادہ حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے زیادہ حسن سے پیار کرتے ہیں نا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی، میں دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دونوں سے برابر ہی محبت کرتا ہوں، لیکن جس نے پہلے پانی مانگا ہے وہی پہلے پیے گا۔ حسن نے پہلے پانی مانگا، حسین کو دینا اچھا نہیں ہے، پہلے میرا حسن پیے گا، پھر میرا حسین پیے گا، پھر میری فاطمہ پیے گی۔ تینوں نے رج رج کے دودھ پیا، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹی، تو، میں، میرا بیٹا حسن، حسین اور سامنے یہ جو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ہم پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ جس طرح آج ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے نا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ہم پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت جس نے حاصل کی وہ حضرت امام حسن ہے، خلق میں بھی، اخلاق میں بھی، درگزر کرنے میں بھی، معاف کرنے میں بھی، سخاوت میں بھی، خشیت الہی میں بھی، مشابہت میں سب سے آگے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے اندر خشیت تو اس طرح کی کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی کہ آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ اتنے روتے تھے کہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا، آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، ایک دن تو آپ روتے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ خادم نے سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وصال فرما گئے۔ جب آپ کو ہوش آئی تو خادم نے پوچھے لیا حضرت آخر کیا وجہ ہے؟ دوسرے نمازی بھی تو نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، آپ جب بھی مسجد میں آتے ہیں زار و قطار روتے ہیں، آپ کی ہوش مبارک بھی جاتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا میاں مسجد میں آ کر روتا اس لیے ہوں، تڑپتا اس لیے ہوں، کہتا ہوں مالک حسن تو تجھے مسجد میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تجھے منہ کیسے دکھائے گا؟ ہائے خشیت تو دیکھو، نواسہ رسول ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کہہ رہے ہیں مالک حسن تو مسجد میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہو کس طرح ہوگا؟ قیامت کے دن تجھے کس طرح منہ دکھائے؟ عرض کرتے ہیں مالک ان آنکھوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ان آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، ان آنکھوں نے اگر کوئی غلط منظر دیکھا ہو تو خدا را قیامت کے دن ہمیں نابینا کر دینا۔ جس آنکھوں نے غلط منظر دیکھا، جن آنکھوں نے غلط نظارے دیکھے، ان آنکھوں کو میں اللہ کا دیدار ہرگز نہیں کرنے دوں گا، پہلے میری آنکھوں کو پاک بنانا۔ لوگو میں روتا ہوں اس لیے کہ میری آنکھیں پاک ہو جائیں، میری آنکھیں شفاف ہو جائیں، اس لیے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے، پاک نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، شفاف نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میرے کریم نبی گلی سے نکلے، دیکھا حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، بچپنا ہے امام حسین کا، آپ کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی نانے کو آتے دیکھا، پہلے بتا چکا ہوں حضرت امام حسین جو تھے یہ بڑے بھائی حضرت امام حسن سے زیادہ تیز تھے، زیادہ مستی کیا کرتے تھے، عام بچوں کی طرح زیادہ بھاگ دوڑ لگایا کرتے تھے۔
जैसे ही नाने नबी को आते देखा, उठे, भागने लग गए। अब पीछे मेरे करीम नबी भागते चले जा रहे हैं, आगे बेटा हुसैन भागता चले जा रहे हैं। और मेरे नबी ये कहते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खेलते हुए भागते चले जा रहे हैं, ओ मेरे हुसैन को पकड़ो, ओ मेरे जवान को पकड़ो, मेरे बहादुर को पकड़ो, मेरा बहादुर भागता चला जा रहा है। इस तरह की बातें करते मेरे नबी उसके पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। जब मेरे नबी ने इमाम हुसैन को पकड़ा तो दोनों हाथों से उठाया, इमाम हुसैन की पेशानी चूमी, बेटे के होंठ चूमे, ऐसे आसमान की तरफ करके मेरे आका ने अर्ज की, मालिक मैं तेरे हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी अपने हुसैन से मोहब्बत कर। अर्ज की, मालिक तेरा महबूब अपने हुसैन से मोहब्बत करता है, तेरा महबूब जिस हुसैन से मोहब्बत करता है तू भी उस हुसैन से मोहब्बत करना। मालिक जो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे भी मोहब्बत कर, जो इससे नफरत करता है तू उससे भी नफरत कर। मेरे नबी फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करनी है, सच्चा इश्क करना है तो हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दे, अगर नहीं करनी तो फिर पढ़ ले, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा से मोहब्बत है और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत। मेरे करीम नबी ने अपने हसन हुसैन को कंधों में बिठाया हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा, देखकर अर्ज गुजार हुए, आका कमाल ही कमाल, बड़ी ही आलीशान सवारी है, हसन हुसैन के लिए बड़ी ही आलीशान सवारी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, उमर अगर सवारी आलीशान है तो सवार भी तो आलीशान है ना, मेरा हसन भी तो आलीशान, हुसैन भी तो आलीशान। मुझे हज़रत अली की सखावत का वाक़या याद आ गया। एक यहूदी था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इम्तिहान लेने के लिए, आज़माने के लिए। उसने सुना था कि जो भी अल्लाह के नाम पर अली से कुछ मांगता है, अली रुकता नहीं, अली देर नहीं करता, अल्लाह के नाम पर सब कुछ देने को तैयार है। ये यहूदी हज़रत अली के घर आया, दस्तक दी दरवाजे पर। हज़रत अली बाहर निकले, हाँ भी क्या लेना है? कहा मैं फ़कीर हूँ। अच्छा क्या लेना है? प्यासे हो पानी दूँ, भूखे हो रोटी दूँ, कपड़े नहीं कपड़े दूँ? कहा नहीं जी मैं प्यासा भी नहीं हूँ, मैं भूखा भी नहीं हूँ, मैंने कपड़े भी पहन रखे, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं। अच्छा फिर क्या लेना है अल्लाह के नाम पर? कहा या अली मैंने सुना है कि तू अल्लाह के नाम पर सब कुछ देने को तैयार है, आज मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर तुझसे इमाम हसन मांगने आया, अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ, मुझे अपना बेटा हसन दे दे। अल्लाह के नाम पे सवाल करता हूँ, अपना बेटा हसन दे दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा तू यहाँ रुक। मैं आया, दरवाज़ा बंद किया, साथ टेक लगा कर बैठ गए, सोच रहे हैं अब कैसे हसन को उठा के दूँ। पहले तो फातिमा से पूछना पड़ेगा, अगर फातिमा का दिल दुखाया, मेरे नबी ने फरमाया जिसने फातिमा का दिल दुखाया है उसने मैं मोहम्मद का दिल दुखाया है, फातिमा का दिल भी तू नहीं दुखाना, पहले फातिमा से मशवरा कर लूँ। इतने में सैयदा फातिमा तुज़हरा ने देखा कि हज़रत अली टेक लगाकर गमगीन हालत में बैठे कुछ सोच रहे हैं। सैयदा फातिमा तुज़हरा ने पूछा मेरे सरताज क्यों सोच रहे हैं? कहा फातिमा आज एक अजीब सा फ़कीर आया है, कोई फ़कीर पानी मांगता है, रोटी मांगता है, कपड़ा मांगता है, आज का फ़कीर कहता है अल्लाह के नाम पर मुझे अपना बेटा हसन दे दो। सैयदा फातिमा तुज़हरा ने आगे अर्ज़ की ओ मेरे सरताज, फ़कीर ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया, अल्लाह के नाम पर हमसे हमारा बेटा हसन मांगा, उस खुदा के नाम पर हमसे सवाल किया जिसके नाम पर हम मर मिटने को तैयार हैं। सैयदा फातिमा तुज़हरा ने दोनों हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने बेटे हसन को उठाया, सैयदना अली की झोली में रख दिया, कहा जाओ अल्लाह के नाम पर मांगने वाले फ़कीर को दे आओ। हज़रत अली बाहर निकले, कहा ये लो मियाँ तूने अल्लाह के नाम पर हसन मांगा, ये लो बेटा ले जाओ। हाय यहूदी की चीख निकल गई, कदमों पे गिर कर कहने लगा हज़रत मैं कौन हूँ तुमसे तुम्हारा बेटा हसन मांगने वाला? मैं यहूदी हूँ, तुम्हें आज़माने आया था कि देखता हूँ अल्लाह के नाम पर कुछ देने को तैयार भी हैं या नहीं। हज़रत अली ने फरमाया ओ यहूदी ये तो एक हसन है, हज़ारों हसन हो अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं। कदमों पे गिर कर कहने लगा हज़रत अब मुझे खाली हाथ वापस ना भेजें, मुझे कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना। मेरे करीम नबी कमरे के अंदर बैठे रोते चले जा रहे हैं। मेरे नबी की आंखें छम छम बरस रहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये रोने की आवाज़ बुलंद होती गई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना तो दौड़ कर गई कमरे के अंदर, देखा
ایک عجیب سا دردناک منظر سامنے آیا۔ دیکھا کہ میرے کریم نبی اپنے لخت جگر نور نظر اپنے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے زور سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے میرے کریم نبی، آخر کون سی وجہ بنی رونے کی؟ میرے نبی نے فرمایا، ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ کا سلام دیا اور بعد میں کہا کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر نور نظر، آپ کی آنکھوں کے تارے، ایک وقت آئے گا کربلا کی سرزمین ہوگی، اس کا گلا کچھ لوگ کاٹ لیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ یہ جو گلا ہے نا، جس کو آپ دن میں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ چومتے ہیں، اس گلے کو کچھ لوگ کاٹ ڈالیں گے، اور یہ جو زلفیں ہیں، یہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ جب میں نے پوچھا جبریل وہ کون ہوں گے، تو جبریل نے عرض کی، آقا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ہی امتی ہوں گے، وہ آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ام سلمہ، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر اتنے بڑے بڑے امتحانات بھگتنے پڑیں گے میرے حسین کو، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے حسین کا گلا کاٹنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، میرے اپنے ہی ہوں گے۔ یہ بات مجھے تڑپا رہی، یہ بات مجھے رلا رہی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر اس وقت میرے نبی ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، مالک اس امتحان سے میرے حسین کو بچا لینا، تو کیا یہ امتحان آتا؟ ہرگز نہ آتا۔ کیا کربلا میں دردناک محفل سجتی، یہ منظر دیکھنے کو ملتا؟ کیا پھر میں آج مسلمان ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا۔ میرے نبی نے دعا نہیں کی، بالکل نہیں کی، میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ میرے نبی کو پتہ تھا دین کی خاطر میرے لخت جگر نور نظر میرے پیارے بیٹے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر کربلا کی سرزمین پر نواسے کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا نادان، کربلا کی سرزمین میں حسین ابن علی تربیت گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، تربیت گاہ میں نہیں تھے، حسین امتحان گاہ میں تھے۔ اور سنو، امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، مدد مانگنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ہاں میرے حسین نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، جب علی کے آنگن میں تھا، نبی کے آنگن میں تھا، سب سے مدد لی تھی۔ لیکن سنو، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے، جرم ہے۔ جب میرے پیر امام حسین کا سر سجدے میں تھا، آخری سجدہ، آخری نماز، پیشانی سجدے میں ہے، امام علی مقام امام حسین مسکرا کر کہہ رہے ہیں، میرے کریم رب، میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، خوشی سے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے خوشی سے قبول کیے۔ میرا اصغر پانی پانی کرتا چلا گیا، میرے اصغر کی خشک زبان پانی پانی کرتی چلی گئی۔ جب میں تیرے بندوں سے پانی مانگنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پانی کا گھونٹ تو نہ دیا، میرے اصغر کا خون نہ چھوڑ کے دے دیا۔ مالک میرے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحان آئے، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کے کہہ رہا ہے، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، جو غم آئے میں نے قبول کیے۔ 72 گھنٹے ہمیں پانی نہیں ملا، تیرے بندوں نے پانی روکے رکھا، تیرے بندوں نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، میں نے یہ امتحان خوشی سے قبول کیا۔ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہو؟
امام علی مقام امام حسین ہمیں سبق دے کر گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جان کی بازی بھی کیوں نہ لگنی پڑ جائے لگا لینا، اللہ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جوانو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا رب کو راضی کرنا، رب کو ناراض نہ کرنا۔ اگر رب ناراض ہے تو ساری کائنات کیوں نہ خوش ہو جائے، کام نہیں بنے گا۔ گرمیوں کے روزے آتے ہیں، 12 گھنٹے پیاس سے دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ نادانو، تم 12 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کیے، 72 گھنٹے پانی کی ایک گھونٹ تک نہیں نصیب ہوا، 72 گھنٹے پیاسے رہے، چھوٹے بڑے پیاسے رہے۔ پانی کو جو روکنے والے تھے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھے، وہ بھی اپنے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، انسانوں کی شکل کے وہ درندے تھے۔ ہائے، زبان خشک ہو گئی، لب خشک ہو گئے، گلے خشک ہو گئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، زبان خشک ہوئی پڑی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اٹھا کر گئے یزیدیوں کے سامنے، یزیدیوں میرے اصغر کی، معصوم اصغر کی خشک زبان پانی مانگ رہی ہے، میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، دنیا میں میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تمہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ ہائے، ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا، علی اصغر کا خون نچوڑ کے دے دی۔ 10 محرم کا دن مومن کو کبھی نہیں بھولے گا، اور یہ کوئی بھولنے والا دن ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کائنات میں اتنے دکھ کسی کو نہیں ملے جتنے دکھ حضرت سیدہ زینب اور زین العابدین کو ملے۔ کائنات کے سارے دکھ، سارے درد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، حضرت زینب کا وہ دکھ کہ جب اس کی آنکھوں نے علی اصغر کے سر کو نیزے پہ لٹکا ہوا دیکھا تھا، وہ دکھ ان تمام دکھوں پہ بھاری ہے۔ کائنات میں اتنے درد کسی کو نہیں ملے جتنے زینب اور زین العابدین کو ملے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھ لیا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میاں یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، اس ایک کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام 40 سال مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، اور یعقوب تو ایک بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا۔ جب حضرت زینب نے 71 سر نیزے پہ چڑھے دیکھے، نیزوں پہ لٹکے دیکھے، تو چند الفاظ دہرائے جسے سن کر زمین کانپ اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، مومنوں کے جگرے پھٹ گئے، دل لرزنے لگے۔ کہا، اے میرے نانا، اے مدینے کے شہنشاہ، اے محمد مصطفیٰ، آ دیکھنا تیرا حسین دولہا بنا ہوا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج آ کے دیکھنا تیرے حسین نے بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہوا ہے، خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ نانا نبی، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا حسین لگ رہا ہے، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ دیکھنا تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے یہ 2 کام بھی کر لینا۔ یہ 2 وہ کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 عمل بتانے سے پہلے محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والوں، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے،
والدین کی نوکری مانگتا ہے، والدین کے دکھ مانگتا ہے، درد مانگتا ہے، والدین کو دیا حوصلہ مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو امام حسین کے دل پر وار کرو گے جوانوں، کیونکہ اسی حق کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ جوانوں، آج دین اسلام تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمہ الزہرا کے بیٹوں نے دی۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے، کہتا ہے حق بولو، سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کو کیے سجدے مانگتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، ایسی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا او نادان، لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، جس حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دھن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے پیالہ لینا، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جس کو تتی ریت پہ لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جس کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جوانوں خدا را محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جا رہے تھے، میدان میں جانے سے پہلے آپ نے اپنی پیاری بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جب ملاقات کرنے لگے تو آپ نے بہن کی کلائی چومی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کلائی چومی، اور سیدہ زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا پہلے گلا چوما، پھر زلفوں کو بوسہ دیا، پہلے گلے کو بوسہ دیا پھر زلفوں کو بوسہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، بہن آج تو آپ معمول کے خلاف ہی کام کر رہی ہیں، خلاف معمول کام ہو رہا ہے، پہلے آتا تھا آپ میری پیشانی چومتی تھی، آج آپ نے پہلے میرے گلے کو چوما پھر میری زلفوں کا بوسہ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ بہن رو پڑی، رو کر کہنے لگی، او میرے ویر، آج رات میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، رو کر کہا تھا آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، آج رج رج کے دیدار کر لینا، رج رج کی زیارت کر لینا، آج میرے حسین کا آخری دن ہے، حسین کا گلا بھی چوم لینا، حسین کی زلفیں بھی چوم لینا۔
یہ جو گلا ہے امت اس گلے کو کاٹ دے گی، میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دے گی، اس لیے اس گلے کو چوم لینا۔ اور یہ جو میرے حسین کی زلفیں ہیں، پیاری پیاری زلفیں، یہ خون سے لت پت ہو جائیں، حسین کی زلفوں کا بھی بوسہ لے لیں۔ آج آخری دن ہے، رج رج کے دیدار کر لینا، میرا حسین میدان کربلا میں زندہ جاگتا جائے گا، واپس لوٹ کر ہرگز نہیں آئے گا۔ بہن نے پوچھا بھائی آج آپ بھی خلاف معمول، آپ نے میری کلائی کیوں چومی؟ کہا وہی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی، کہنے لگی تیری بہنوں کو ہاتھ کڑیاں لگ جائیں گی، ان کو کہنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پانا، اپنے ساتھ پانا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین کے پاس گئے، کہا بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں کر کے جاتا ہوں۔ پھر میں بیٹے پہلی نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسری نصیحت صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسری نصیحت نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھی نصیحت قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان 4 چیزوں کے دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تو چھوڑنا ہی نہیں۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بیٹے میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیا، میں نے علی اصغر قربان کر دیا، اون محمد قربان کر دیا، قاسم کا شباب لٹا دیا، اون محمد سب کچھ میرا قربان ہو گیا۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب حسین نے اپنے رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کچھ شکوہ نہیں کیا مالک تو نے میرے ساتھ کیا کیا، نہیں بیٹے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ تو بیمار ہے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان بہنوں کا خیال رکھنا، میرے پیچھے جو لاوارث ہو گئی، جو میں لاوارث کر کے سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں اترے، دشمنوں کے صف میں اترے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ہوا میں لہرائی، ایسے لگ رہا تھا جسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سروں پہ پہرا دے رہی ہو۔ امام علی مقام امام حسین نے جب تلوار ہوا میں لہرائی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے نانا نبی مدینے سے کربلا میں اتر آئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار چلائی، تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، فنار کرتی رہی، جہاں جہاں تلوار جاتی سر گرتے نظر آتے، دشمن فنار ہوتے نظر آتے۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، فنار کرتی رہی، یزیدیوں میں ہل چل مچ گئی، سناٹا چھا گیا، اضطراب پھیل گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اسے روکو، اور کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے کہ ایک ہی سپاہی نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، ایک ہی سپاہی نے کھڑے ہو کے لشکر کو گرا دیا، اور کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے، اسے روکو۔ اس وقت کسی نے کہا حسین ابن علی ہمیں مدد کی اجازت دو، فرمایا ہرگز نہیں، یہ امتحان صرف فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا ہے، یہ امتحان علی کی اولاد کا ہے، اور امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔ ہاں میں نے مدد لی تھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب علی کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب تربیت گاہ میں تھا، لیکن سنو ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے، جرم ہے۔ پتہ چلا کہ امام حسین اس وقت درس گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، اور بتا رہے تھے، دکھا رہے تھے، لوگوں دیکھو جس طرح نان نبی نے مجھے بنایا تھا میں بن چکا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی نے جس طرح مجھے سنوارا تھا میں سنور چکا ہوں۔
حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، جہاں جہاں تلوار چلتی گلے کٹتے نظر آتے۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، اضطراب پھیل گیا، سناٹا چھا گیا کہ اس تلوار کو روکو، کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے کہ ایک ہی سپاہی نے سارے کے سارے لشکر کو مار گرایا۔ اور نادانو، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، بھوک نہ روک سکی، علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی نہ روک سکی، علی اصغر کی پیاسی زبان نہ روک سکی، قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، موت نہ روک سکی، اس تلوار کو تم کیسے روک سکتے ہو؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، بھیڑیوں کی طرح یزیدیوں کے گلوں کو کاٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں خوف پیدا ہو گیا، خوف لاحق ہو گیا، سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، پیاس نہ روک سکی، موت نہ روک سکی، خوف نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبق لے لو، سبق لے لو، تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ امام حسین زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے۔ 3 دن کا پیاسا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم دن میں 5 ٹائم کھا کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہٹے گھٹے ہو، صحت مند ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو۔ آج 5 دوست اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف۔ ادھر سے ایک دوست کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ باقی بھی اس کی بات پہ اپنا سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی فلسفے کی بات کہہ ڈالی۔ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، وضو کرنے کے بعد جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، ایسے لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا بڑے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اون محمد لٹا دیے، کڑیل نوجوان لٹا دی۔ دین ان کے لیے مشکل تھا، یہ دین تیرے لیے مشکل ہے، اور جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تیرے اوپر کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ آج تو باتوں پہ کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین کے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن ہی دشمن ہیں، تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ میرے پیر امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، جب آپ سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے کہا کہ اچھا وقت ہے کہ یہاں پہ ہی کام تمام کر دو، اگر یہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں پھر ہمیں ماریں گے، پھر بجلی کڑکے گی، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا، پھر ہمیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ موقع مل گیا ہے، سجدے میں اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ایک یزید نے تلوار اٹھائی، دونوں ہاتھوں سے فل زور لگا کے تلوار کی نوک آسمان کی طرف گئی، آسمان رونے لگا، دھرتی کانپ اٹھی، فرشتے رونے لگے، ایک دم رونے والوں کے دل لرزنے لگے، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، روح نبی کو صدمہ پہنچا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹا، علی کا دل ٹوٹا۔ این سجدے پر ایک ظالم آیا، اس نے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ میرے پیر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام امام حسین نے جب اپنی پیشانی سجدے پہ رکھی، مسکرا کر کہا میرے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں،
مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کیے۔ مالک تیرے نام پر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام علی مقام امام حسین خیمے میں تھے، شہید نہیں ہوئے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے، شہید نہیں ہوئے۔ میدان میں اترے، گھوڑے سے نیچے اترے، شہید نہیں ہوئے۔ گھوڑے سے گرے، شہید نہیں ہوئے۔ این سجدے پر شہید کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ امت کو بتانا چاہتے تھے، نوجوانوں کو بتانا چاہتے تھے، جوانوں جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر